बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका ज़िला गांछे के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर में मौजूद हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ज़िला गांछे आपको मालूम है कि इस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वो शदीद गर्मी के लपेट में होते हैं। पूरा मुल्क लपेट में है। वहाँ पर लोड शेडिंग है और गर्मी, ऊपर से गर्मी और लोड शेडिंग दोनों ने लोगों को तंग किया हुआ होता है। तो लोग सुकून के लिए, फरागत के लम्हात को यहाँ पर गुजारने के लिए आते हैं। तो इन लम्हों को किस तरीके से लोग इंजॉय करते हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़ाहिर है जब ये लोग इस इलाके में आते हैं तो यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है, लोगों की मईशत बेहतर होती है। उसको किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, टूरिज़म की दुनिया में, ख़ुसूसी तौर पर सियासत की दुनिया में भी इनका नाम है, और टूरिज़म की दुनिया में तो ख़ास तौर पर अगर यूँ कहा जाए कि टूरिज़म को पहचान देने में यूँ कह लीजिए कि बल्कि टूरिज़म को इन्होंने कंधा दिया है तो कहें तो बेजाना होगा। तो हम हाजी इकबाल साहब से गुफ्तगू करेंगे टूरिज़म के हवाले से, साथ साथ सयाहत है, उसके साथ साथ सियासी भी हल्की फुल्की गुफ्तगू इनसे रहेगी। तो आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल वॉइस ऑफ कराकरम को आप सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस किस्म की वीडियोस पहुंचते रहे। गुफ्तगू करते हैं। हाजी इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि इस वक्त जो मरकज़ में हुकूमत तब्दील हुई है, उससे टूरिज़म की जो पॉलिसी है, जो इमरान खान साहब ने मुतारिफ़ कराया था, तो आपको लगता है कि उस टूरिज़म पॉलिसी में कोई तब्दीली आने वाली है या वो पॉलिसी चलेगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरा भाई, आपने टूरिज़म के बारे में इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ तशरीफ़ लाया, मैं आपका मशकूर हूँ। कराकरम लॉज खपलू से मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरा भाई, पॉलिसियाँ चलती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसी कोई टूरिज़म का चेंज करे, क्योंकि जब कोई टूरिज़म पॉलिसी बनती है, अभी तक तो कोई पॉलिसी बना भी नहीं है। जो पहले पुराने वाले उसी पॉलिसी सिर्फ एडवर्टाइज इमरान खान साहब ने कर ली है, मगर कोई टूरिज़म पॉलिसीज़ एज सच अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मगर एक मुल्क के वज़ीर आज़म हर अपने तकरीर में टूरिज़म को प्रायोरिटी देता है, तो दुनिया वालों का तवज्जो गिलगित बल्तिस्तान को मरकज़ बना हुआ है। और साथ ही ये हमारा दरीना मुतालिबा था स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, मगर इस पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं है। तो हम तवक्को रखेंगे कि नया हुकूमत इस पे कोई इम्प्लीमेंट कर ले। और क्योंकि अभी वो PIA का पता नहीं कोई बड़ा MD आया था, कोई आया था, उन्होंने बताया था जी कि अभी तक यहाँ पे फ्यूलिंग का मसला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ फ्यूलिंग का मसला सिर्फ जहाज़ के लिए नहीं है। अभी तक 70 सालों से सिकर्दो में पेट्रोल का डिपो भी नहीं है। जब स्कर्दो रोड ब्लॉक हो जाता है, गिलगित स्कर्दो रोड, तो हम वैसे ही फाकों में रहता है। तो खैर, बहरहाल अल्लाह का करम है। हमें उम्मीद है कि स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी फंक्शन करेगा और वहाँ फ्यूलिंग सिस्टम जल्द इस पर नस्ब होगा। तो आप ये बताइए कि स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक दफ़ा तो अनाउंस किया कि कंट्री में भूल गया हूँ कि किसी कंट्री से, फ्रांस से किसी से डायरेक्ट फ़्लाइट आने का ऐलान होता है, फिर उसके बाद वो दोबारा वो ताख़ीर उसको इल्तिवा में डाला जाता है। तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान के हवाले से? मेरा भाई, जब आप किसी चीज़ को एक दफ़ा डिक्लेयर करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो फिर उससे बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे ख़्याल में, हमें कंफर्म नहीं है, वो MD साहब आया होगा, उसने वहाँ देखा होगा कि यार यहाँ फ्यूलिंग सिस्टम नहीं है,
تو انہوں نے اس کے میں نے اخبار کی بیان اور اس کے میڈیا کے توسط سے میں نے سنا ہے کہ پی آئی اے کے ایم ڈی تھا یا جی ایم تھا، اس نے کہا جی ابھی یہاں فیولنگ سسٹم وہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ امپلیمنٹ فی الحال نہیں کر سکتا، مگر ڈکلیئر ہوا ہے، حکومت نے اس کو سینشن دیا ہے۔ ہمیں سینشن سے غرض نہیں ہے، ہمیں امپلیمنٹیشن سے غرض ہے، ٹھیک، تاکہ باہر کی دنیا والے یہاں ایزی ایکسیس ہو، ایزی آئے۔ میں 1984 سے فریاد کر رہا ہوں، اس وقت میں بحیثیت ایم ڈی بلتستان ٹورز کے میرا اپلیکیشن ہے۔ اس کے بعد باٹو کے پلیٹ فارم سے بحیثیت پریزیڈنٹ باٹو ہم یہ فریاد کرتے رہے۔ ابھی میں بحیثیت چیئرمین باٹو کے میں اگین دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، حکومت پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ کو جتنا ممکن ہو سکے آپ جلد از جلد اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو سابق حکومت نے ڈکلیئر کیے، عمران خان صاحب نے، اب اس پہ آپ جلد از جلد امپلیمنٹ کر لیں۔ اس سے یار مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے پاکستان کے جو بھی حکومت آتا ہے، یار باقی امپورٹ ایکسپورٹ کے مال کے بدلے مال جاتا ہے۔ ٹورزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا انڈسٹری ہے جو مال کے بدلے مال نہیں جانا ہے، فوٹو کے بدلے مال آپ سے مال لینا ہے۔ یہ نیچرل بیوٹی کو آپ نے بیچ کے نہ وہ یہاں سے اٹھا کے نہیں لے جانا ہے آپ کا، اس کو کہتے ہیں ایکو ٹورزم۔ اپنے حیت کو مسخ کیے بغیر انکم جنریٹ کرنے کا نام ایکو ٹورزم ہے۔ جی، دنیا میں ایکو ٹورزم آپ کو مفت میں مل رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ڈکلیئر کرنے کے بعد تو آپ نے کہا کہ اس کا جو منفی تاثر پیدا ہوگا، بینگ اے ٹورزم ایکسپرٹ یا بینگ اے ٹور آپریٹر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکردو ایئرپورٹ فنکشنل ہونے سے آپ کو مالی طور پر اس وقت کے جو اکنامیکل بینیفٹ ہے وہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ میرا بھائی، ٹورزم گلگت بلتستان کا خصوصاً پاکستان کا عموماً بیک بون ہے اور یہ سسٹینیبل ٹورزم کی طرف توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ پرانے زمانے میں ٹورزم کی تعریف یہ تھا پاکستان از اے لینڈ آف کلچر اینڈ ایڈونچر۔ اب وہ زمانہ ختم ہوا، اس وقت ٹورزم امبریلا ہے، آپ کا ایجوکیشن ٹورزم ہے، ہیلتھ ٹورزم ہے، ایڈونچر ٹورزم ہے، ایکو ٹورزم ہے، اچھا کلچرل ٹورزم ہے۔ ٹورزم امبریلا ہے اور اس سے باقی جو ضروریات زندگی ہے، معاشی تبدیلیاں ہیں، یہ اس کے سب کمپوننٹ۔ اب وہ لہٰذا اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے کے بعد آپ کے یہاں کے سبزیاں مختلف یورپ کے ممالک میں جائے گا، آپ کے فروٹ مختلف ممالک میں جائے گا۔ دنیا میں آرگینک فوڈ کی جو حیثیت ہے، کیمیکل فوڈ، دنیا کیمیکل فوڈ یوز کرتا ہے، جو گلگت بلتستان سے جائے گا وہ آرگینک جائے گا۔ اور جو ایسے آپ کے پاس آپ کے پیداوار ہیں جو 3000 4000 فٹ کی بلندی پہ آپ کے اس فروٹ کی اور حیثیت، تو لہٰذا آپ کا ایگریکلچر ٹورزم بڑھے گا۔ ادھر فارسٹ ہے وہ بڑھے گا، آپ کا ہیلتھ کا۔ فارسٹ کیسے بڑھے گا؟ فارسٹ اس لیے بڑھے گا کیونکہ دنیا میں جونیپر ٹریز، ابھی جو ماچس کی تلیاں بنتی ہیں، آپ کا سفیدے کا درخت اتنا زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ، لوگوں نے اس پہ پلانٹ کیا ہوا ہے، اس سے ماچس کی تلیاں بہت ایزیلی بن سکتا ہے۔ تو اس میں آپ کا فارسٹری بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہربل ہے فارسٹ کے، یہ فارسٹ کے اس میں آتا ہے، جتنے ہربل آپ کے پہاڑوں میں جتنے ہربل ہے ان کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آرگینک ہربل ہے۔ اس میں کوئی کیمیکل آپ نے کھاد نہیں ڈالا ہوا ہے، یا کوئی پانی لا کے آپ نے کاشت نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل گفٹ دیا ہوا ہے۔
تو یہ بتائیے کہ اس ٹورزم سے یہاں کے لوگوں نے کیا اس طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے، یا لوگ اس قابل ہیں کہ ٹورزم سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ میرا بھائی 1984 سے پہلے یہاں پہ صرف پوٹرنگ کا نام ٹورزم تھا، یہاں کے لوکل. اللہ کا کرم ہے ابھی گلگت بلتستان کے لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں اور ٹورزم کو سمجھ گئے ہیں. اب تو اس وقت میں نے خود 2005 میں نے یہاں ماؤنٹینئرنگ اسکول اپنا کھولا ہے، اور اب تک 120 لڑکوں کو تو میں نے کلائمبر ٹرین کروایا، کیونکہ ہمارا کمپٹیشن نیپال کے ساتھ ہے. نیپال کے شیرپا آ کے یہاں سے کما رہے تھے، اب ہم نے اس کے کمپٹیشن میں اپنے جو ہائی الٹیچیوڈ پورٹر ہے ان کو ایز اے کلائمبر ہم نے دنیا میں متعارف کرایا ہے. ہمارے کلائمبر نے K2 سر کر دیا ہے، گشبروم سب کر دیا ہے، 8000 میٹر بہت سے پیک سر کر لیا ہے. اور اس وقت نوجوان نسل میں، پرانے زمانے میں ہمارے لڑکے جو ہے یہ سکینگ جو ہے پرانے سٹائل پہ اپنا لوکل طریقے سے کرتے تھے. اب لوگوں نے ماڈرنائز طریقے سے، ابھی پچھلے دفعہ سردیوں میں خوشے میں سکینگ کا ایک پروگرام چلایا، اور اس میں اب وہ نوجوان لڑکے 50-60 کے اس میں اب تو یہ اس فیلڈ میں آئے ہیں سکینگ کا. اور اس کے باوجود یہ بتائیے کہ اتنے سارے مواقع ہونے کے باوجود آپ نے سارے تقریباً وہ سارے فوائد گنوائے، اس کے باوجود ٹورزم کے حوالے سے کوئی باضابطہ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے. جب میں 1995 میں جب میں ممبر تھا لیجسلیٹو اسمبلی کا، تو ہم نے ٹورزم کا پہلا محکمہ ہم نے گلگت لیول پہ کھولا ٹورزم کا، اس سے پہلے نہیں تھا. اور وہ اوپر فائنانس سے سینکشن نہیں تھا. ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم نے ٹورزم کا محکمہ کھولا. اس وقت یہ فیصل صالح حیات صاحب، نہیں 95 نہیں، ابھی بعد میں 2003-4 پرویز مشرف کے دور میں فیصل صالح حیات صاحب اس وقت منسٹر تھے. ان کو میں نے اپنا آئیڈیا دیا، میں نے کہا سر اس طریقے سے ہو. تو انیشل سٹیج پہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کا ایک ادارہ کھولا. ابھی اس وقت ہر ضلع میں ادارہ موجود ہے. سر دفاتر سے بات نہیں بنتی ہے نا، لوگوں کو ٹریننگ دی جائے. ابھی کتنے سرکاری اداروں سے یا یہ جو آپ کا ٹورزم نیچے PTDC کے ساتھ جو دفتر قائم ہے، اس دفتر سے میں کتنے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے؟ یہ ٹریننگ دینا الگ ادارہ ہے اور آفس الگ چیز ہے. یہ ادارہ جب بنے گا پھر جا کے وہ اپنا ٹریننگ کا اہتمام کرے گا. اس کے لیے ماؤنٹینئرنگ اسکول کی ضرورت ہے. میں نے 2006 میں گلگت بلتستان لیول پہ بلتستان ماؤنٹینئرنگ اسکول کے لیے گلگت بلتستان کے اسمبلی نے فنڈ رکھا 2006 میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، فنڈ بھی سینکشن ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کنسلٹنسی بھی ہوا ہے، مگر آپ کے ٹورزم کے یا باقی لوگوں میں وہ جو کنسپٹ پیپر بنا ہے، اس کنسپٹ پیپر کو آج تک لوگوں کو وہ بتا نہیں سکے. یہ لوگ مجھ سے پوچھنے کے لیے کوئی آیا نہیں. اچھا، ابھی تک اس سکول کا ابھی 2006 ابھی 2022 ٹینڈر نہیں ہوا. ابھی سنا ہے اس کو وہ یہ جو ہے ہاسپٹیلٹی میں کنورٹ کر رہا ہے.